بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے کچھ خطبات جمعۃ المبارک سے بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم مخلوقات میں لوگوں سے مختلف مصلحتوں کی، مختلف فوائد، مختلف منافع اور مختلف ضروریات کی وجہ سے تعلق بناتے ہیں. حسن و جمال ہے، قوت و طاقت ہے، رزق ہے، عزت ہے. تو ان تمام چیزوں کا اصل مالک کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور جس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ انہی کا عطا کرتا ہے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ نہ اس کی مرضی سے آتا ہے نہ اس کی مرضی سے جاتا ہے. جب اس کی مرضی ہے عطا کر دیتا ہے، جب اس کی مرضی ہے واپس لے لیتا ہے. اور جو وہ کرتا ہے نہ اسے کوئی پوچھ سکتا ہے اور نہ اس کے فیصلوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے. تو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر ہم کسی سے تعلق بناتے ہیں اس کی قوت کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے،
اس کے اقتدار کی وجہ سے، تو جو طاقتوں کا اصل مالک ہے، دینے والا اور واپس لینے والا ہے، وہ کون ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، یقیناً جس کو تم قوت، طاقت کہتے ہو، وہ ساری کی ساری صرف ایک اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین جب اتنے طاقتور ہیں، اتنے اقتدار اور قوت والے ہیں، تو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سنا کہ جس طرح انسانوں کے لیے زمین پر کعبۃ اللہ ہے، ساتویں آسمان کے اوپر فرشتوں کے لیے جو عبادت گاہ ہے اس کا نام البیت المعمور ہے، اور اس عبادت گاہ میں البیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے، اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا اب قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے، اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے، اس کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ عام طور پر ہم لوگ کسی کا قوت اور اقتدار، اس کا مظاہرہ دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے گارڈز اتنے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے اتنے ہیں، اس کے ملازم اتنے ہیں، اس کے لیے کام کرنے والے اتنے ہیں، اس کے خدمتگار اتنے ہیں، اس کی فوج، اس کا لشکر اتنا ہے۔ تو آؤ سنو، جو اصل طاقت کا مالک ہے، ان کے جو فرشتے جو عرش اٹھانے والے ہیں، ان کے اقتدار، ان کی قوت، ان کی بڑائی، ان کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ امام البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ سبحانہ وتعالی من حملۃ العرش ما بین شحمۃ اذنہ الى عاتقہ مسیرۃ 700 سنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عرش پر اللہ جل شانہ مستوی ہیں، وہ عرش کیسا ہو، اور جس عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتوں کے متعلق تمہیں بتلاؤں، اور وہ فرشتہ وہ ہے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں شامل ہے۔ کیا ہے اس فرشتے کی بڑائی، عظمت اور جسامت کا عالم؟ فرمایا، عرش کو اٹھانے والا ایک فرشتہ جس کے متعلق مجھے اجازت دی گئی، اس کے کان کی لو اور کندھا، کان کی یہ لو، یہ چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا جو لٹکتا ہے، اس کے
اور اس کے کندھے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے 700 سال سفر کی ضرورت ہے. اور حدیث اللہ رب العالمین کی توفیق سے صحیح اور ثابت ہے. حدیث جو ہے، بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جاؤ. حدیث جو ہے وہ صحیح اور ثابت ہے کہ فرشتہ اس کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے 700 سال سفر کی ضرورت ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں. ان القوة للہ جمیعا، قوت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ بولیے، ایک اللہ رب العالمین کے لیے. اور جبریل جو فرشتوں میں سب سے زیادہ عظمت والے اور جو انبیاء پر وحی لے کر آنے والے، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام بخاری حضرت مسروق ان سے روایت کرتے ہیں، قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فأین قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر وہ قریب آیا اور فاصلہ کتنا رہ گیا؟ 2 کمانوں کے درمیان یا ان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. سورۃ النجم کی یہ 2 آیات. حضرت مسروق وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین سے سوال کیا کہ جو 2 آیات ہیں ان کا معنی کیا ہے، یہ ان سے کس سے متعلق ہیں، مراد کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں، اے پوچھنے والے، جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک آدمی کی صورت میں بہت دفعہ آیا کرتے، صورتیں بدل بدل کے آتے تھے. تو بہت دفعہ ایک آدمی کی صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ اپنی اصلی صورت میں جس میں اللہ رب العالمین نے انہیں تخلیق فرمایا تھا، وہ اس صورت میں آئے تو فرماتی ہیں انہوں نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا ہوا تھا. اتنی جسامت، اتنا طول و عرض کہ فرماتی ہیں جب وہ آئے تو انہوں نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپا. اور یہ جبریل غلام کس کے ہیں؟ بولیے کس کے غلام ہیں؟ جس کے یہ غلام ہیں وہ مالک خود کتنی عظمت اور قوت والا ہوگا. اس کے طاقت، اس کے اقتدار کا عالم کیا ہوگا. اور اگر ہمیں اس کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق نصیب ہو جائے اور وہ مجھ پر اور آپ پر راضی ہو جائے تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت باقی رہے گی، پھر کسی اور کے پیچھے ذلیل ہونے کی حاجت رہے گی.
پھر کسی اور دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت رہے گی۔ ہم میں سے بڑے لوگ عزتوں والوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور ان عزت والوں کے جن کے پاس دنیا کی جھوٹی عزت ہے، فانی عزت ہے، 2-4 دن کی عزت ہے، ایسی عزت ہے لوگ منہ پر واہ واہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اٹھ کر باہر آتے ہیں گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور جب کام ہو جاتا ہے تو پھر ان کا نام صحیح طرح زبان سے ادا کرنا وہ گوارا نہیں کرتے۔ الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست بناتے ہیں اور اسی میں اپنی نجات سمجھتے ہیں، اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اسی میں اپنی دنیا کی سربلندی سمجھتے ہیں۔ فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، ان کافروں کے پاس جا کر تم عزت تلاش کرتے ہو تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ہم ان کے حلیف ہیں، ہم ان کے ساتھی ہیں، ہمیں مدد بھی آتی ہے، ہمیں اسلحہ بھی آتا ہے، اور ضرورت پڑی تو ان کے لشکر بھی آتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، تم عزت ان کے پاس چاہتے ہو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یقیناً عزت ساری کی ساری آج کی نہیں، کل کی نہیں، ہمیشہ سے ساری کی ساری عزت کا مالک وہ اکیلا ہے، اور ہمیشہ اکیلا ہی مالک ہے۔ اس کے سوا کسی کے پاس نہ ہے اور نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے۔ ہاں، انہوں نے جو قاعدہ بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، عزت صرف اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت صرف مومنین کے لیے ہے۔ لیکن مصیبت کیا ہے؟ فرمایا جو منافق ہیں وہ اس بات کو جانتے سمجھتے اور انہیں عقل ہی نہیں۔ سورۃ المنافقون کی یہ آیات غزوہ بنی المصطلق، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ واپسی پر آتے ہوئے مہاجرین اور انصار صحابہ، ان میں کچھ انسان ہیں، انسانی طبیعت فطرت کے مطابق کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی سلول، عبداللہ ابن ابی سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ بھی اس غزوہ میں شریک تھا، لیکن منافق بن کر شریک تھا، مومن بن کر شریک نہ تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ لڑائی ہوئی ہے تو وہ انصاریوں سے کہنے لگا کہ میں نے تم لوگوں کو پہلے منع کیا تھا کہ یہ مکہ سے آنے والے مہاجر، یہ بھوکے، یہ پیاسے، یہ فقیر، یہ غریب، یہ بے آسرا بظاہر،
غریب الدیار لوگ، انہیں اپنے پاس مدینہ میں جگہ مت دو، بعد میں یہ تم سے لڑیں گے، اور آج تم لوگوں نے دیکھا ہے تمہاری ان سے لڑائی ہو گئی ہے، تم لوگوں نے انہیں مدینہ میں جگہ کیوں دی تھی؟ اور پھر وہ بدبخت کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب مدینہ میں جا کر جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ اور اگر قرآن کریم میں یہ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ نہ ہوتی تو مسلمان اپنی زبان سے یہ بات کہنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مقصد اس کا کیا تھا کہ میں عزت والا معاذ اللہ، اور میں مدینہ جا کر یہ جو مکہ سے آنے والے ہیں ان کو باہر نکال دوں گا، اور اس کے آگے زبان کچھ کہنے کا اس میں یارہ نہیں ہے، ہمت نہیں۔ ادھر اس نے یہ بات کہی، ادھر ایک صحابی تھے چھوٹے، انہوں نے اس کی بات کو اپنے کان سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چھوٹے بچے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منافقوں کے سردار اس سے یہ بات سنی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو معاذ اللہ مدینہ سے باہر نکال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا منافقین کے سردار کو، اور اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا آپ ایک بچے کی بات پر یقین کرتے ہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا، میں تو ایسی بات نہیں کرنے والا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں جو تب چھوٹے سے بچے تھے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے مجھے جھوٹا کہا گیا اور میری بات کو جھوٹ پر محمول کیا گیا۔ ابھی یہ بچہ، یہ مومن بچہ اسی غم میں، اسی دکھ میں، اسی پریشانی میں ہے کہ آسمان سے اللہ جبریل کو حکم دیتے ہیں، جبریل جاؤ اور اس بچے نے جو بات پیغمبر کو کہی ہے پیغمبر کو بتلاؤ، بچہ سچا ہے اور منافقین کا سردار جھوٹا ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ اے پیغمبر، اس ظالم، اس بدبخت رئیس المنافقین نے کہا ہے کہ مدینہ جا کر عزت والا معاذ اللہ ذلیل کو باہر نکالے گا، بچہ سچا ہے، اور یہ چھوٹا تھا، چھوٹے سے کانوں کے ساتھ سننے والا ہمارے ہاں گواہی اس کی کون دے رہا ہے؟ جبریل امین گواہی لے کر آ رہا ہے۔ اور انہیں بتلا دو عزت کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور پھر عزت مومنوں کے لیے ہے، اور عزت اس سے پہلے اللہ کے رسول اور پھر عزت مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ، اور آج ہم میں سے بھی بہت سے لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک اس بات کی سمجھ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون